ایک انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا نائب اور خلیفہ بن کے آتا ہے، کیونکہ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے پیدا فرمایا، بھیجا، تو اس کی جو تمام کی تمام ضروریت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی نیابت و خلافت کا منصب لے کے آتی ہے۔ آگے پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس منصب کا لحاظ رکھتے ہیں، جن کو اہل کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس منصب کا لحاظ نہیں رکھ پاتے، ان کو نااہل کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسموں کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے لوگ جو کسی کے جانشین اور خلیفہ ہیں اور اہلیت والے ہیں، لیاقت والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، اچھے جانشین ہیں، خلیفہ راشد جسے کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی کے نائب اور خلیفہ ہیں لیکن نااہل ہیں، وہ صلاحیتوں سے محروم ہیں، استعدادوں اور لیاقتوں سے محروم ہیں۔ قرآن مجید نے نااہل خلفاء، نااہل جانشینوں کا تذکرہ جہاں فرمایا تو ان کے اندر کئی ساری علامات اور نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائیں، جن کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں، تو ایسے لوگ نااہل ہوتے ہیں، یہ نالائق ہوتے ہیں۔ لیاقت والا، اہلیت والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے حقوق کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ ساری انسانیت گمراہی، ساری انسانیت خسارے، ساری انسانیت ٹوٹے اور نقصان میں ہے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے وحی کا دامن پکڑا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا تو یہی فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے سامان ہدایت آئے گا، جو تم میں سے اس کی اتباع اور پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے روگردانی، اعراض، انحراف، منہ موڑے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیب و خاسر ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ عصر جو 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اللہ نے صاف فرمایا ان الانسان لفی خسر، قسم ہے رات دن کی، قسم ہے زمانے کی، ساری کی ساری انسانیت، ہر فرد انسان خسارے میں ہے۔ کوئی ایک مرد، عورت، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کوئی ایک بھی خسارے سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر فرد انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ان چاروں باتوں کا خلاصہ وحی کا دامن ہے، چونکہ ایمان بھی بتائے گی تو وحی بتلائے گی، اعمال بتلائیں گے تو وحی بتلائے گی، اور اگر حق بتلایا جائے گا تو وہی بتلائے گی، صبر بتایا جائے گا تو وہی بتلائے گی۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان والے خسارے سے بچیں گے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال والے خسارے سے بچیں گے، وتواصوا بالحق، حق پر ٹکنے جمنے والے خسارے سے بچیں گے، وتواصوا بالصبر، اور پھر حق پر ٹکنے جمنے کی وجہ سے جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی ان کو برداشت کرنے والے ہی خسارے سے بچیں گے۔ اب ان چاروں باتوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری انسانیت گمراہی میں جا رہی، ساری انسانیت خسارے میں جا رہی، ساری انسانیت نقصان میں جا رہی، بچے گا کون؟ جس کا دامن وحی کے، جس کا ہاتھ وحی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگا، جو دامن وحی سے جڑ کے رہے گا، جو وحی کے ساتھ وابستہ ہوگا وہی بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کو فرمایا حبل اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رسی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہیں کھڈے میں گر جائے،
کھائی میں گر جائے، پہاڑ سے نیچے گر جائے، کنویں میں گر جائے، اب اس کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ اوپر سے رسی ڈالو اور اس کو کہو کہ اس رسی کو پکڑ لے۔ جب وہ بندہ اس رسی کو پکڑ لے گا، اب تم رسی اوپر کو کھینچو، جب رسی کا آخری سرہ باہر آئے گا تو وہ بندہ بھی اس کھائی سے، کھڈے سے، اس کنویں سے باہر نکل آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم دنیا کی کھائی میں پڑے ہو، تم دنیا کے کھڈے میں پڑے ہو، تم دنیا کے کنویں میں پڑے ہو، اب اس سے نکلنے کے لیے میں تمہاری طرف رسی بھیج رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس میری وحی والی رسی کو مضبوط تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو مت چھوڑنا۔ یہ کیا ہے؟ عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، یہ مضبوط کڑوں والی رسی ہے، لَا انْفِصَامَ لَهَا، یہ ٹوٹتی بالکل نہیں ہے، بس شرط اتنا ہے کہ تم چھوڑو نہیں، تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں تو یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں، یہ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے۔ اس لیے ساری انسانیت خسارے والی، ساری انسانیت نقصان والی، گمراہی والی، ناکامی والی، بچنے کا ایک ہی ذریعہ، اور وہ ذریعہ ہے وحی الہی، اور وحی الہی کے حاملین انبیاء ہوتے ہیں۔ اب ختم نبوت کے صدقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بے شمار حدیثوں میں فرما دیا ہے اب وحی کے حاملین علماء ہیں۔ جیسے اپنے اپنے زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء حاملین وحی تھے، اور گارنٹی تھی کہ اپنے اپنے زمانے کے جس نبی کے بھی وابستگی اور اس پر ایمان، اس کی شریعت کی اتباع جس بندے نے کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے اس وقت انبیاء کے ساتھ وابستگی کامیابی کی گارنٹی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے قیامت تک علماء کے ساتھ وابستگی یہ کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اس لیے فرمایا من اتبع عالما لقى الله سالما، جس نے وقت کے عالم کی صحیح طریقے سے بغیر کسی دنیاوی اغراض و لالچ و مقاصد کے، صرف اس لیے کہ یہ حامل وحی ہے، اس لیے کہ یہ منشاء الہی کو جانتا ہے، اس لیے کہ یہ حرام حلال کو جانتا ہے، اس لیے کہ یہ جائز ناجائز کو جانتا ہے، اس لیے کہ وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہے، عالم کا دامن پکڑ لیا تو فرمایا من اتبع عالما لقى الله سالما، اس کے لیے سلامتی اور بچاؤ یقینی ہے، اللہ سے ملاقات اس کی ہوگی، یہ بالکل صحیح سالم ہوگا، بچا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمے جو فرض تھا عالم کے دامن کو پکڑنا وہ اس نے پورا کیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب تک انبیاء کا سلسلہ تھا تو انہی کے ساتھ وابستگی گارنٹی اور ضمانت تھی کامیابی کی، اب اس کے بعد ان کے ورثاء، ان کے جانشین علماء، اب ان کے ساتھ وابستگی، ان کے دامن کو پکڑنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان سے قرآن و حدیث کو سمجھنا، ان سے دین کو سمجھنا، ان سے منشاء الہی کو سمجھنا، سنت نبوی کو سمجھنا، سیرت طیبہ کو سمجھنا، اسوہ حسنہ کو سمجھنا، انہی سے اپنے عقائد کی اصلاح کرانا، انہی سے اپنے اعمال کی اصلاح کرانا، انہی سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرانا، انہی سے معاملات اور لین دین میں رہنمائی لینا۔ فرمایا یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کامیابی کی۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جیسے میرے سے پہلے انبیاء جو بنی اسرائیل قوم میں آئے، فرمایا وہ اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے لیے معیار تھے، کسوٹی تھے، تو اسی طریقے سے میری امت کے علماء بھی میری امت کے لیے وہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں، انہی کی اتباع ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تبارک و تعالی علم وحی کو دنیا سے اٹھائے گا تب قیامت آئے گی، جب تک علم وحی اس دنیا میں رہے گا۔ جیسے جسم کے اندر روح رہتی ہے، بندہ مردہ نہیں ہوتا، اس کو ڈیڈ باڈی نہیں کہا جاتا، چاہے جتنا بیمار ہو، جتنا معذور ہو، جتنا مجبور ہو، لیکن روح اندر موجود ہے تو وہ زندہ ہے، وہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا یہ ساری کائنات کو ایک وجود سمجھ لو اور وحی کو اس کی روح سمجھ لو، جب تک
تک وہی موجود ہے، علم قرآن موجود ہے، علم حدیث موجود ہے، اللہ اللہ کہنے کرنے والا موجود ہے، یہ ساری کائنات کے اندر سمجھو روح موجود ہے۔ اب یہ زندہ ہے، یہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے، لیکن جس وقت ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا، علم وحی والا، دین والا، حدیث والا نہیں رہے گا تو فرمایا اس وقت روح نکل جائے گی اور یہ کائنات مردہ ہو جائے گی، لاش بن جائے گی، ڈیڈ باڈی بن جائے گی، پھر یہ اپنے بقا کا جواز کھو دے گی، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ علم کو دنیا سے یوں نہیں اٹھائے گا کہ میں بیٹھا ہوں میرے سینے میں علم ہے بس یوں علم نکال لیا جائے اور میں یہاں بیٹھا رہوں دوسرے کے سینے سے تیسرے کے سینے۔ فرمایا نہیں نہیں، یوں علم نہیں اٹھایا جائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم یوں اٹھایا جائے گا کہ یہ عالم فوت ہوگا، اس کا علم اس کے ساتھ گیا، جتنا اس کے پاس علم تھا لوگوں نے وہ علم پورا نہیں سیکھا، وہ بڑا عالم تھا وہ علم ساتھ لے گیا، تقوی ساتھ لے گیا، طہارت ساتھ لے گیا، ورع ساتھ لے گیا، اتباع سنت ساتھ لے گیا، اپنا نور ایمان، نور تقوی، نور ہدایت، نور وحی وہ ساتھ لے گیا، پھر کل کو تیسرا، کل کو چوتھا، پھر یوں جا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یقبض الصالحون الاول فالاول، فرمایا ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے نیک لوگ دنیا سے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے گندم کے بعد گندم کا بھوسا رہ جاتا ہے، کسی بھی چیز کے بعد اس کی ردی رہ جاتی ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کفار کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنان دین کیا کر رہے ہیں، دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں کیسے برباد ہو رہی ہیں، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حفالہ ہو جائیں گے کا حفالت الشعیر، وہ ایسے بھوسا تن کے بن جائیں گے بے قیمت، جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے، جیسے اس کی کوئی ویلیو قیمت نہیں ہوتی، پھر ان کی قیمت بھی اسی طریقے جب نیک لوگ اٹھ جائیں گے۔ نیک لوگوں کا وجود کسی بھی ماحول میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں یہ اللہ کے عذاب کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک صوفی ہے یہاں رہ رہا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے۔ یقین جانیے جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس علاقے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کے عذاب رکے ہوئے ہیں۔ قیامت سب سے بڑا عذاب ہے، بڑا زلزلہ ہے، بڑا جھٹکا ہے۔ جس وقت حاملہ جانور اور عورتیں اپنے بچے ساقط کرتے گی، دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، پہاڑ جیسی کی مضبوط مخلوق کل اہن المنفوش دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتی نظر آئے گی، کوئی ویلیو وقت نہیں ہوگی۔ اتنا مضبوط پہاڑ جو ہزاروں سالوں سے آج تک کبھی پھٹن نہیں، کبھی مرمتی کی ضرورت نہیں، لیکن فرمایا وانشقت السماء، یہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سورج چاند باقی نہیں رہ سکیں گے۔ قیامت کا اتنا بڑا زلزلہ وہ بھی رکا ہوا ہے تو نیک لوگوں کی وجہ سے، رکا ہوا ہے تو اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے، رکا ہوا ہے تو دین والوں کی وجہ سے، رکا ہوا ہے تو قرآن والوں کی وجہ سے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ اہل علم کو، علماء کو ان کی قدر کریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن مجید ہے، اور اسی طریقے سے قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ کے احکام کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام اور قرآن کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آگے اللہ نے مثالیں دی، جیسے رات اور دن برابر نہیں ایسے عالم اور جہل برابر نہیں، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ایسے عالم اور جہل برابر نہیں۔ فرمایا جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں، جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں، ایسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری قرآن نے مثالیں دی ہیں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے عقل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو اللہ علم وحی سے آباد فرمائے۔
جس دل میں قرآن کا علم نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بیت الخرب، یہ ویران گھر کی طرح ہے، جیسے کھنڈرات پڑے ہوتے ہیں جن میں جن اور بھوتوں کا ڈیرا ہوتا ہے، بندے کو وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جی اتنے عرصے یہ تو ویران گھر پڑا ہے، کھنڈرات پڑے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کیا مخلوقات ہوں گی، بندہ جاتے ہوئے وہاں گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ فرمایا جس انسان کے دل میں اللہ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا علم نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، کھنڈرات کی طرح ہے، اجڑے ہوئے آباد مکانوں کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا